سندھ کابینہ کے سب سے خوش لباس اور خوش گفتار وزیر شرجیل انعام میمن کے اسلام آباد میں چرچے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی سالگرہ پر سینئر وزیر کا خصوصی اہتمام بازی لے گیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے اپنے قائد اور دوسری مرتبہ منتخب ہونے والے صدر مملکت آصف علی زرداری کی سالگرہ کی پرتکلف تقریب کا اسلام آباد میں اہتمام کیا، جس کی مہمان خصوصی پی پی کی مرکزی رہنما محترمہ فریال تالپور تھیں، جنہوں نے اپنے بھائی اور قائد کی سالگرہ کا کیک کاٹا، جبکہ اس موقع پر سینئر صحافیوں اور پارٹی رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ شرجیل میمن یوں تو سندھ کابینہ میں سینئر وزیر ہیں، مگر بقول اسلام آباد کی خواتین صحافیوں کے وہ کابینہ کے سب سے خوبصورت، خوش لباس، خوش گفتار اور مردانہ وجاہت کا شاہکار وزیر ہیں، جبکہ آصف زرداری کے بھی وہ انتہائی قابل اعتماد رفیق ہیں۔ صدر مملکت کی پسندیدگی کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ وہ میمن کو سندھ کابینہ کا دلہا بنانا چاہتے ہیں، یعنی وزارت اعلیٰ کا ہما ان کے سر پر بٹھانا چاہتے ہیں۔ اس پس منظر میں شرجیل میمن کی جانب سے صدر زرداری کی سالگرہ کا خصوصی اہتمام کرنا کوئی اچھمبے کی بات نہیں۔ اس حد تک تو ٹھیک ہے، مگر آصف علی زرداری ہیں کون اور صدر مملکت کے عہدے پر فائز ہونے سے قبل کیا تھے؟ آئیے اس کی تفصیلات سنتے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کے دوست ان کی سیاست میں آمد حادثاتی قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دو رخی طبیعت کے مالک من موجی ایک امیر باپ کے اکلوتے بیٹے ہونے کے باوجود دھن کے پکے اور حصول مقصد کی خاطر جان لڑا دینے والے مگر لا ابالی نوجوان تھے۔ شہید محترمہ سے شادی کے بعد ان کی زندگی میں ٹھہراؤ آیا اور وہ یکسر بدل گئے۔ شادی نے ان کی زندگی میں کامیابیوں کے در وا کر دیے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے برصغیر کے ہوئے سیاستدان اور سیاست میں مفاہمت کے بادشاہ بن گئے۔ آصف علی زرداری 26 جولائی 1955 کو نواب شاہ اب بے نظیر آباد کے ایک معروف سندھی و بلوچی سیاستدان حاکم علی زرداری کے گھر پیدا ہوئے، تاہم ان کی بیشتر پرورش کراچی میں ہوئی۔ پاکستان جیسے تیسری دنیا کے ملک میں ان کے کامیاب سیاسی داوپیش کی بدولت وہ پہلی مرتبہ اپنی پارٹی کو اس بلندی تک لانے میں کامیاب ہوئے کہ سندھ کی سرحدوں سے باہر بلوچستان، گلگت ہنزا اور کشمیر کی صوبائی حکومتیں حاصل کرنے کا صحرا بھی ان کے سر جاتا ہے۔ اس طرح پی پی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کے بعد وہ دوسرے پارٹی قائد ہیں جن کی قیادت میں اتنی بڑی کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ آصف علی زرداری نے ابتدائی تعلیم سینٹ پیٹرکس ہائی اسکول کراچی اور کیڈٹ کالج پٹارو سے حاصل کی۔ سیاست کے میدان میں ان کی باقاعدہ آمد دسمبر 1987 میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید سے شادی کے بعد ہوئی۔ اس تاریخی پیوند نے انہیں ملک کی اہم ترین سیاسی جدوجہد کے مرکز میں لا کھڑا کیا۔ بے نظیر بھٹو کی پہلی اور دوسری حکومت کے دوران ان پر بیہودہ الزامات عائد کیے گئے جو بعد ازاں سب افطرا ٹھہرے۔ انہوں نے زندگی کا ایک طویل عرصہ 11 سال جیل کی صحبتوں میں گزارا، تاہم انہوں نے ان چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہار نہیں مانی۔ 27 دسمبر 2007 کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی المناک شہادت کے بعد جب ملک شدید بحران کا شکار تھا، آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر قوم کو اتحاد کا پیغام دیا اور ملک میں تشدد، احتجاج اور خون ریزی رکوائی۔ انہوں نے اپنے بیٹے بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ مل کر پارٹی کی قیادت سنبھالی اور 2008 کے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کو شاندار فتح دلائی۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کا اقتدار ان کی مٹھی میں آ گیا۔ بطور صدر مملکت پہلی مرتبہ 2008 سے 2013 اور 2024 میں وہ دوسری مرتبہ منتخب ہوئے۔ ان کی سالگرہ کا دن پیپلز پارٹی کے جیالوں اور حامیوں کے لیے جمہوریت کی بقا اور کامیاب سیاسی حکمت عملی کی علامت ہے۔ انہوں نے 2008 میں اپنے پسندیدہ سیاسی کارکن یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم اور خود صدر مملکت کا منصب حاصل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی جادوگری سے بغیر ایک پتھر پھینکے اس وقت کے ڈکٹیٹر پرویز مشرف کی وردی اتروائی اور پھر حیرت انگیز طور پر انہیں ایوان اقتدار سے نکال باہر کیا۔ ان کے اس کارنامے نے سیاست کے پرانے منچے ہوئے کھلاڑیوں کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ہر پر سمیٹ کر سازشوں کے تیر برسانے لگے۔ ان سب چال بازیوں سے آشنا مگر لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اپنے مقصد کی دھن میں مگن رہے اور بطور صدر انہوں نے 18ویں آئینی ترمیم کی منظوری اور اپنے ہی صدر مملکت کے 58(2)(b) کے اختیارات پارلیمنٹ کو منتقل کر کے 1973 کے آئین کو اصل شکل میں بحال کیا اور صوبوں کو خود مختاری دی، جو پاکستان کی سیاسی تاریخ کا
ایک بے مثال اقدام ہے۔ وہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے سویلین صدر بنے جنہوں نے اپنی 5 سالہ آئینی مدت مکمل کی، بعد ازاں دوسری منتخب حکومت کو اقتدار منتقل کیا۔ انہوں نے مختلف سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملا کر اتحادی حکومت کامیابی سے چلائی، جس کی وجہ سے انہیں مفاہمت کا بادشاہ بھی کہا جانے لگا۔ مارچ 2024 میں آصف علی زرداری ایک بار پھر پاکستان کے صدر منتخب ہوئے۔ ہر سال 26 جولائی کو ان کی سالگرہ کے موقع پر ملک بھر میں پیپلز پارٹی کے کارکنان کیک کاٹتے اور جمہوریت اور ملک کے لیے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔